اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہیں۔ ویورز، آج میں پیارے نبی کی پیاری کہانیوں میں آپ کے لیے جو 2 موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہیں دودھ ماں کی تلاش میں دقتیں اور مریل گدھی اور بوڑھی اونٹنی۔ ویورز، آپ میرے چینل حافظہ ڈاکٹر رخسانہ اکرم کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دودھ ماں کی تلاش میں دقتیں۔ مکہ کے شریف اور امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ جب ان کے نوزائیدہ بچے 8 دن کے ہو جاتے تو وہ انہیں دودھ پلانے والی ایسی مخصوص عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے جو صحراؤں میں رہتی تھیں۔ ان عورتوں کو فن دایا گری میں خاص مہارت ہوتی تھی۔ وہ شرفائے شہر کے ان شیر خوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا کی کھلی فضا میں لے جاتی اور وہیں ان کی تربیت اور پرورش میں مصروف ہو جاتی۔ ان خدمات کا انہیں باضابطہ معاوضہ ملتا۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ صحرائی عورتیں اکثر مکہ میں آتی جاتی رہتیں اور اپنی پسند کے شیر خوار بچوں کی تلاش میں رہتیں۔ جب ایسے بچے ذرا سیانے ہو جاتے تو انہیں ان کے والدین کو لوٹا کر اپنی محنت کا معقول معاوضہ وصول کر لیتیں۔ حضرت کی ولادت کے چند روز بعد مکہ کے نواحی صحراؤں کی چند دائیا عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں قافلہ کی صورت شہر میں داخل ہوئیں۔ اس قافلہ میں بوڑھی اور لاغر حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ اتفاق سے قافلے کی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیر خوار بچہ مل گیا، مگر ضعیف و ناتواں حلیمہ کی گود خالی کی خالی ہی رہی۔ حضور کی والدہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ کے لیے بات چیت کی، مگر اس خیال سے کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا، ہر دائیا آپ کو گود لینے سے صاف انکار کرتی رہی۔ جب حضرت آمنہ نے بی بی حلیمہ کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کرے گی، اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کر سکے گی۔ چنانچہ باقی دائیوں کی طرح اس نے بھی ننھے محمد کو گود میں لینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اتنے میں دائیا عورتوں کا قافلہ صحرا کی جانب واپس لوٹنے لگا تو حلیمہ کو کوئی کام نہ ملنے سے فکر دامنگیر ہوئی۔ وہ سخت شش و پنج میں پڑ گئی۔ اس نے اپنے خاوند حارث سے اصلاح مشورہ شروع کیا۔ اس کا خیال تھا کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے ہی کو ساتھ لے لیا جائے جسے گود لینے کو کوئی بھی راضی نہ ہوتا تھا۔ حارث کو بھی یہ بات پسند آ گئی۔ وہ بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے، کیا جب کہ ہمارے لیے اسی میں بہتری ہو۔ چنانچہ حلیمہ نے بالآخر حضرت آمنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضور کو گود میں لے لیا۔ مریل گدھی اور بوڑھی اونٹنی۔ اس رسمی کارروائی کے بعد دونوں میاں بیوی قافلے کے ہمراہ اپنے صحرائی خیمے کی طرف لوٹنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حلیمہ کے پاس سواری کے لیے فقط بھورے رنگ کی ایک دبلی پتلی گدھی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ کے گرد و نواح کا علاقہ سخت خشک سالی اور شدید قحط کی زد میں تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کرنے میں بہت دقتیں پیش آتی تھیں۔ آتی دفعہ حلیمہ بی بی اس دبلی پتلی اور بھوکی پیاسی گدھی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے مکہ پہنچی تھیں۔ راستے میں ان کی مریل گدھی قافلے کی باقی گدھیوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس کی ہمسفر عورتوں کو حلیمہ کی سست رفتاری پر بہت الجھن محسوس ہوتی تھی اور وہ غصے میں حلیمہ بی بی کو سارا راستہ ہی کوستی چلی آئی تھیں۔ ننھے محمد کی والدہ سے بات طے ہو گئی تو بی بی حلیمہ نے آپ کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ اتر آیا۔ حضور نے خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ آپ کے ساتھ حلیمہ بی بی کے اپنے بچے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں بچے اطمینان سے سو گئے۔ حلیمہ حیران بھی تھیں اور خوش بھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلی رات پریشانی کے عالم میں جاگ کر کاٹی تھی، کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا رہا تھا۔ اسے اونٹنی کا دودھ بھی میسر نہ آ سکا تھا کیونکہ بوڑھی اونٹنی کے تھن بھی خشک تھے۔ بی بی حلیمہ کا شوہر حارث اپنی بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ جب اس سے دودھ نکالا گیا تو دودھ بکثرت حاصل ہوا جسے میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر پیا اور وہ رات انہوں نے سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی تو حارث نے حیرت سے کہا، اے حلیمہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا ہے کہ جس بچے کو ہم نے گود میں لیا ہے برکتوں والی کوئی خاص ہستی معلوم ہوتا ہے۔ حلیمہ مسکرائیں اور بولی، مجھے بھی ایسے ہی دکھائی پڑتا ہے کیونکہ ہم پر تو ابھی سے ہی برکتوں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔
جب وہ اپنے صحرائی گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو حلیمہ نے اپنی مریل گدی پر سوار ہو کر ننھے محمد کو گود میں بٹھا لیا اور باقی قافلے کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ قدرت خدا کی وہی مریل گدی جو آتی دفعہ بار بار سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اور سب کی پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، اس بار آگے آگے بھاگنے لگی، یہاں تک کہ قافلے کی باقی عورتیں بار بار چلاتی رہیں، ارے حلیمہ ذرا دھیرے دھیرے چل، یہ وہ مریل گدی تو دکھائی نہیں دیتی جس پر سوار ہو کر تو ہمارے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ جب حلیمہ انہیں کہتیں کہ یہ تو وہی گدی ہے تو کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ شام کے قریب بی بی حلیمہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی خوشی اٹھائے اپنے صحرائی خیمہ پہنچ گئیں۔ ویورز، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور میری آنے والی ویڈیو کا ٹائٹل ہے ننھے محمد کا ابتدائی بچپن، اور نئے شامل ہونے والے ویورز ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان تک بھی پہنچ سکے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔